بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عربی زبان کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اسے بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے کہ اس کی بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اسی لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو ہم اس پر داتا کا لفظ اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، یقیناً میری رحمت میری غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت عذاب ناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرمان اور نافرمان سب ہی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی یہ رحمت کا یہ اہتمام صرف دنیا تک محدود ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان امان و رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فاسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں رحمان چوٹی کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے نام الرحمن کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ یہ نام قرآن میں 50 سے زائد مرتبہ آیا ہے، جو اس کی اہمیت کی دلیل ہے، بلکہ قرآن میں ایک پوری سورت ہی الرحمن کے نام سے ہے۔ سورہ رحمان پورا پیغام ہمیں اللہ کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے آشنا کراتا ہے، جو صرف اور صرف اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ الرحمن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہماری زندگی میں موجود ہے، چاہے ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہو، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ الرحمن کا تصور صرف اللہ کی رحمت کو سمجھنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی رحمت کی صفات اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر رحم کرو، تم پر آسمان سے رحم کیا جائے گا۔ الرحمن کی صفت ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں گناہوں کی معافی اور شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری تمام گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، اور ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ کا رحم ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ دنیا میں جو بھی برکات اور نعمتیں ہیں، ان پر غور کریں تو یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ لہٰذا جب کبھی اللہ آپ کو راحت کے لمحات نصیب کرے، جب کبھی نیک کام کرنے کا توفیق عطا کرے اور گناہوں سے بچائے رکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اور یہی حقیقت ہے جو ہمیں ہر لمحہ ہر دن یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رضا
اور اس کے قریب جانے کا سفر جاری رکھیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہمیں تیری پہچان عطا فرما، تیری شکر گزاری عطا فرما اور تیری نعمتوں کی ناشکری سے بچائے رکھ، آمین۔ السلام علیکم۔